دیا۔ مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنے کا تیسرا مقام ہے ما اجبر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ اس کو نا مشکل نہ بنائیں، یہ بہت آسان ہے، ویسے لکھا ہوا بہت مشکل ہے، ما اجبر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، وہ پڑھنا ہی مشکل ہے، تو اس لیے تھوڑا سا یہ ایسے لگتا ہے جیسے بہت مشکل چیز لکھی ہوئی ہے بہت آسان۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک جملہ لاتے ہیں اور جملے کا آغاز مفعول بھی سے کرتے ہیں۔ ویسے جملے کا آغاز مفعول بھی سے نہیں ہوتا، جملے کا آغاز یا تو مبتدا سے ہوتا ہے یا فعل سے ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ فعل سے یا پھر مبتدا سے۔ جملے کا آغاز مفعول بھی سے نہیں ہوتا۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ جملے کا آغاز مفعول بھی سے کرتے ہیں اور مفعول بھی کے بعد فعل لے کر آتے ہیں، اور اس فعل کے بعد ضمیر لاتے ہیں، جو ضمیر اس مفعول بھی کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے جس سے آپ نے جملے کا آغاز کیا ہوتا ہے، اور مفعول بھی کے بعد جو فعل آپ لاتے ہیں نا، اس فعل کو آپ عامل بناتے ہیں اس ضمیر کے لیے جو کہ آپ نے اس فعل کے بعد ذکر کی۔ اچھا، یاد رکھیں فعل ایک ہی وقت میں یا تو ضمیر میں عمل کرتا ہے یا پھر فعل عمل کرتا ہے ضمیر جس اسم کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے اس میں۔ فعل دونوں میں ایک ہی وقت میں عمل نہیں کرتا۔ یہ فعل کے لیے قاعدہ اور ضابطہ یاد رکھ لیں کہ فعل جو ہے یا تو وہ ضمیر میں عمل کر دے گا، بس جس کی طرف آپ ضمیر لوٹا رہے ہوں گے اس کی طرف، اس کے اندر پھر فعل عمل نہیں کرے گا۔ اب جب آپ نے مفعول بھی سے کلام کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد فعل لے کر آ گئے، اس فعل کے بعد پھر ضمیر بھی لائے، تو صاف ظاہر ہے وہ ضمیر آپ نے مفعول بھی کی طرف لوٹانی ہے، تو یہ جو فعل ہے آپ کا یہ اس ضمیر میں عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور مفعول بھی جو آپ لاتے ہیں کلام کا جس سے آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے، کیونکہ کلام کا آغاز تو فعل سے ہوتا ہے، لیکن آپ فعل سے نہیں کرتے، لیکن اس سے پہلے فعل ہوتا ہے، اس فعل کو آپ پوشیدہ کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، کیونکہ آپ مفعول بھی کے بعد ایک ایسا فعل لاتے ہیں جو کہ اس فعل کے قائم مقام ہو جاتا ہے جس کو آپ نے پوشیدہ رکھا ہے، چھپایا ہے۔ اچھا، مفعول بھی سے کلام کا آغاز اسی وقت ہی درست ہوتا ہے جب آپ آگے مفعول بھی کے بعد فعل کو ذکر کریں، وہ فعل جو کہ آپ نے مفعول بھی سے پہلے چھپایا ہوتا ہے جس کو آپ ذکر نہیں کرتے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، بس مفعول بھی ہی آپ ذکر کر دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایسا فعل ہی نہیں لاتے جو کہ مفعول بھی سے پہلے والے فعل کے قائم مقام ہو جائے، تو پھر یہ درست نہیں ہوتا۔ پھر کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے زید کی مدد، تو بالکل سیدھا سیدھا کلام ہے، نصر تو فعل ہے، اس سے آپ نے کلام کا آغاز کر دیا، زیدن نصر تو ہو کرتے ہیں، یہ تو مفعول بھی ہے، آغاز ہوتا نہیں ہے، آپ نے کیسے کیا کر دیا کہ مفعول بھی سے کلام، وہ شرط کریں جو فعل مفعول بھی سے پہلے آنا تھا۔ اب یہ جو مفعول بھی کے بعد فعل آیا ہے، یہ اس فعل کی تفسیر بن جاتا ہے جس فعل کو آپ نے پوشیدہ رکھا ہوتا ہے، جس فعل کو آپ نے پوشیدہ رکھا ہوتا ہے اس کی کیا بن جاتا ہے؟ تفسیر بن جاتا ہے۔ اور یہ فعل خود عمل جو ہے کر رہا ہوتا ہے ضمیر کے اندر، وہ اس مفعول بھی کے اندر عمل نہیں کر رہا ہوتا جس سے آپ نے کلام کا آغاز کیا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں عمل کر رہا ہوتا؟ بالکل آسان سی بات ہے، وہ ایک قاعدہ اور ضابطہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ ایک ہی وقت میں فعل ضمیر کے اندر بھی عمل کرے اور ضمیر جس اسم کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے اندر بھی عمل کرے، ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ فعل یا تو ضمیر میں عمل کرتا ہے یا پھر اس اسم کے اندر عمل کرتا ہے جس اسم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے۔ جی اب سمجھ میں آ گیا؟ میں تو آ گیا، لیکن یہ ایسا کرتے کیوں ہے؟ سوال یہ ہے جیسے اب ضرب تو زیدن سیدھا سیدھا بھی تو ہو سکتا ہے، زیدن ضرب تو وہی فعل دوبارہ ذکر کرنا، اور اس کی یعنی اتنی لمبی کیوں ہے؟ اس کی تفصیل تھوڑی سی اگر ہے۔ جی بالکل، یہ پیچھے بھی ہم ایک ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ مقدم کو مؤخر کرتے ہیں، مؤخر کو مقدم کرتے ہیں، تو کلام کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، حصر پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں نصرت زیدن، میں نے زید کی مدد کی، تو ہو سکتا ہے زید کی مدد آپ نے بھی کی ہو، کسی اور نے بھی کی ہو، کسی اور نے بھی کی ہو، لیکن آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ زید کی مدد میں نے ہی کی ہے، کسی اور نے نہیں کی، پھر آپ بولتے ہیں زیدن نصرتہ،
یعنی کلام کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. جزاک اللہ. اب سمجھ آتی؟ جی جی آگے. اچھا جی، ترجمے کی تو نہیں ہے نا ضرورت، ترجمہ تو ہو گیا کل. ہاں. آج ہم نے پڑھنا کہاں سے ہے؟ آج ہم نے پڑھنا ہے ويجوز تفخيم المنادى وهو حذف في آخره للتخفيف سے. ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ ترخیم المنادى، یہ بہت آسان بات ہے، اتنی آسان ہے کہ آپ کو دو لفظوں میں سمجھ آ جائے گی. کبھی کبھی آپ جس کو پڑھتے ہیں نا، آپ اس کا پورا نام نہیں لیتے، اور یہ میرے خیال میں تقریباً ہر زبان کے اندر ہوتا ہے. جب آپ کسی کو پکار رہے ہوتے ہیں، کبھی تو آپ اس کا پورا نام لیتے ہیں، کبھی آپ اس کا آدھا نام لیتے ہیں. جیسے مثلا کاشف آپ بلاتے ہیں کاشی، اسی طرح مثال کے طور پر فیاض آپ بولتے ہیں فیضی. یعنی آپ الفاظ کو مختصر کر دیتے ہیں، اور یہ تقریباً ہر زبان کے اندر ہوتا ہے. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. عربی کے اندر آپ جس کو پکار رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات اس کے آخر سے ایک یا دو حرف کم کر دیتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں یا منصور، اے منصور، لیکن آپ مختصر کر کے بولتے ہیں یا منسو. یا اسی طرح آپ کہتے ہیں عثمانو، یا عثمانو، آپ اس کو مختصر کر کے کہتے ہیں یا عثمو. یعنی آپ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ مختصر کر دیتے ہیں. ترخیم، ترخیم کا معنی ہوتا ہے نرم کر دینا. ترخیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نرم کر دینا. اور یہاں ترخیم سے مراد ہے کہ منادہ کے آخر میں ایک یا دو حرفوں کو ختم کر دینا. منادہ کے آخر میں ایک یا دو حرفوں کو ختم کر دینا. اب یہ ایک یا دو حرفوں کو ختم کیوں کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں تخفیف کے لیے، یعنی کلام کے اندر تخفیف پیدا ہو جائے، کلام ہلکا ہو جائے، اس کو بولنا ذرا آسان ہو جائے. ایک ہے یا عثمان کہنا، ایک ہے یا عثم کہنا. ظاہر ہے ان دونوں میں فرق ہے کہ یا عثمان تھوڑا سا لمبا کلام ہے، اور یا عثم تھوڑا سا مختصر ہو گیا، تو کلام کے اندر ہلکا پن آ گیا، تخفیف آ گئی. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کلام کے آخر سے ایک یا دو حرفوں کو ختم کرتے ہیں، تو پھر اس کے آخر میں اعراب کیا لائیں گے؟ زبر لائیں گے، زیر لائیں گے، پیش لائیں گے؟ تو اس کا بھی جواب دیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے. بالکل آسان سا جواب ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، یا تو آپ اس کے آخر میں پیش لگا دیں، جیسے عثمان سے عثمو، منصور سے منسو، مالک سے مالو. یا پھر آپ ایسے کریں کہ آپ ایک یا دو حرف ختم کرتے ہیں، ایک یا دو حرف ختم کرنے کے بعد اس لفظ کی جو اپنی اصلی حرکت ہے وہی پڑھ دیں. مثلا مالکو، کاف کو آپ ختم کر دیتے تو آپ پڑھیں گے مالی یا مالی. اسی طرح آپ کہتے ہیں عثمانو، آخر میں آپ ختم کر دیتے ہیں نون کو تو کہتے ہیں عثما. میم کے آخر میں زبر ہے، اس کی اصلی حرکت وہی آپ پڑھ دیں. یعنی حرکت کے بارے میں آپ کو اختیار مل جاتا ہے، چاہے آپ اس کے آخر میں پیش لگا دیں، چاہے آپ اس کی اصلی حرکت پڑھ دیں، زبر زیر پیش، جو بھی اس کی حرکت ہے اسی کو ہی رہنے دیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی سمجھیں، یا حرف ندا ہے نا، یا حرف ندا ہمیشہ پکارنے کے لیے نہیں آتا. یا حرف ندا یہ ہمیشہ پکارنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ یا حرف ندا نوحہ کرنے کے لیے، کسی پر رونے کے لیے، کسی پر گریہ وزاری کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ابھی محرم چل رہا ہے، تو جو شیعہ حضرات ہیں وہ حضرت حسین کا جب گریہ وزاری کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا حسینہ، یا حسینہ، یا حسین. اب وہ حضرت حسین کو بلا نہیں رہے، بلکہ حضرت حسین پر کیا کر رہے ہیں؟ گریہ وزاری کر رہے ہیں. تو یا حرف ندا کبھی تو پکارنے کے لیے آتا ہے، کبھی گریہ وزاری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، گریہ وزاری کے لیے نہ صرف یا نہیں استعمال ہوتا، بلکہ گریہ وزاری کے لیے واو کا استعمال بھی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یا حسینہ واہ حسینہ، یا حسینہ واہ حسینہ. اب یہ یا اور واہ دونوں گریے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، رونے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. جو بندہ اس پر گریہ وزاری کر رہا ہے وہ ایسا بولتا ہے یا حسینہ واہ حسین. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یا حرف ندا ہے، یہ کبھی تو آتا ہے منادہ کے شروع میں، جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کے شروع میں آ جائے گا، اور کبھی استعمال ہو جائے گا اس کے شروع میں جس پر آپ رو رہے ہیں، جس کے اوپر آپ نوحہ اور گریہ وزاری کر رہے ہیں. لیکن جو واو ہے وہ گریہ وزاری کے ساتھ خاص ہے، وہ بلانے کے لیے، کیونکہ حروف ندا میں نہیں ہے نا. واو جو ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ گریہ وزاری کے لیے، کہ جس پر آپ گریہ وزاری کر رہے ہیں اس پر واو کا استعمال کریں گے، لیکن کسی کو بلا رہے ہیں تو وہاں واو کا استعمال نہیں کریں گے. اچھا، یہاں پھر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب وہ گریہ وزاری ہو رہی ہے کسی پر اور آپ اس کے کلام کو نقل کرتے ہیں، تو گریہ وزاری کے کلام میں آخر کے اندر آپ حرکت کون سی دیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات رمضان محرم میں یا حسین کہتے ہیں، تو اب آپ اس کے آخر میں زبر حرکت کون سی دیں گے؟ تو کہتے ہیں اس کی حرکت کا جو قاعدہ ہے وہ منادہ والا ہے.
کہ جیسے منادہ کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ منادہ کے آخر میں کون کون سی حرکات آتی ہیں، کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو پھر وہ مبنی بر رفع ہوتا ہے، منادہ مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، منادہ معرف باللام ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کے شروع میں ایہا اور ایتہا کا کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہے کہ جس پر آپ رو رہے ہیں اگر وہ منادہ مفرد معرفہ ہے تو اس کے آخر میں پیش آئے گی، جیسے مثال کے طور پر آپ رو رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو آپ کہیں گے یا حسین یا حسین، کیوں؟ حسین مفرد معرفہ ہے تو اس کے آخر میں وہ مبنی بر رفع ہوگا۔ اور اگر وہ مشابہ بالمضاف ہے، وہ کیا ہے، مشابہ بالمضاف ہے یا مضاف ہے، تو پھر آپ روتے ہوئے آپ اس کے اوپر زبر ہی پڑھیں گے، جیسے مثلا آپ رو رہے ہیں حضرت حسین، حسین کی کنیت عبد اللہ، تو آپ کہتے ہیں یا عبد اللہ یا عبد اللہ، اب آپ اس پر رو رہے ہیں تو حرکت آپ کس کی دیں گے، زبر کی دیں گے۔ اور اسی طرح اگر وہ مشابہ بالمضاف ہے پھر بھی زبر کی حرکت آ جائے گی۔ اور اگر وہ منادہ معرف باللام ہے جس کے اوپر آپ رو رہے ہیں تو پھر اس کے شروع میں ایہا اور ایتہا کا بھی کیا کریں گے، اضافہ۔ مثلا کوئی آدمی آپ اس پر رو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یا ایہا الرجل یا ایہا الرجل، اب آپ اس کو پکار نہیں رہے، رو رہے ہیں، لیکن اعراب جو ہے اس کے آخر میں کس کا آئے گا، منادہ والا استعمال ہوگا۔ وَيَجُوزُ ترخیم المنادہ، اور جائز ہے منادہ کے اندر ترخیم کرنا۔ اب ترخیم کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ترخیم آپ نے سمجھ لیا کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو جائز ہے منادہ کے اندر ترخیم کرنا، وَهُوَ، اور وہ ترخیم حذف فی آخرہ، اس کے آخر میں کسی حرف کو حذف کرنے کو کہتے ہیں، للتخفیف، تخفیف کے لیے، کمی کرنے کے لیے، کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں فی مالکا، مالک کے بارے میں، مالک ایک آدمی کا نام ہے نا، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یا مالو، وفی منصور، اور منصور کے بارے میں آپ کہتے ہیں یا منصو، وفی عثمان، اور عثمان کے بارے میں آپ کہتے ہیں یا عثمو۔ وَيَجُوزُ فی آخر المناد المرخم، منادہ مرخم کے آخر میں جائز ہے الضمۃ، ضمہ پڑھنا، والحرکت الاصلیت، اور اس کی حرکت اصلیہ پڑھنا، کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں فی حارث، حارث کے بارے میں یا حارو، یا پھر آپ کہتے ہیں یا حاری۔ اب حارو ضمہ کی حرکت بھی آپ دے سکتے ہیں، اور جو حارث کی اپنی حرکت ہے سا کو حذف کرنے کے بعد را کے نیچے وہ زیر ہے تو آپ زیر بھی دے سکتے ہیں۔ وعلم، اور آپ جان لیں ان یا من حروف الندا، کہ بے شک یا حروف ندا میں سے ہے، وقد تستعمل، اور کبھی اس کو استعمال کیے جاتے ہیں، قد کا ترجمہ کیا کریں گے، کبھی، کیونکہ قد جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل والا معنی اس سے پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی استعمال کیا جاتا ہے یا کو مندوب میں، مندوب جس پر جزیہ آہوزاری کی جائے، مندوب میں بھی، وہ التفجع، وہ المتفجع، اور مندوب وہ ہوتا ہے المتفجع علیہ، جس کے اوپر گریہ زاری کی جائے، متفجع گریہ زاری کی جائے، بیا، یا کے ساتھ، او وا، یا پھر وا کے ساتھ، کما یقالو، جیسے کہتے ہیں یا زیدہ و وا زیدہ، فوا مختصۃ زادی بالمندوب، یہ اس کا مطلب بتاتے ہیں وہ المتفجع، بتا دیا نا، گریہ زاری کی جائے جس پر، اس کو بولتے ہیں متفجع علیہ۔ مندوب بھی یہی تھا؟ ہاں ہاں، مندوب بھی یہی تھا، مندوب کی پھر آگے تعریف کر دی نا متفجع کا لفظ بول کے۔ اچھا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جی دیکھیے، یا زیدہ و وا زیدہ، فوا مختصۃ بالمندوب، پس وا کا لفظ جو ہے یہ مندوب کے ساتھ خاص ہے، و یا، اور جو یا ہے مشترکۃ بین النداء والمندوب، یہ ندا اور مندوب کے درمیان مشترک ہے، وحکمہ فی الاعراب والبناء، اور مندوب کا حکم معرب اور مبنی ہونے میں مثل حکم المنادہ، منادہ کے حکم کی طرح ہے، منادہ کے حکم کی طرح ہے۔ چلیں جس کو کرتے ہیں، یہاں تک سمجھ میں آ گیا، ماشاء اللہ۔ جی الحمدللہ۔